بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت سوشل میڈیا پر تبلیغی جماعت سے متعلق 40 باتیں بہت زیادہ شیئر کی جا رہی ہیں۔ کئی حضرات نے ان باتوں کے بارے میں معلوم بھی کیا ہے، بلکہ بعض بڑی شخصیات نے بھی، ایک بڑی شخصیت ہیں انہوں نے بھی آخر کو یہ رسالہ کی تھی کہ ان پہ تبصرہ کیا جائے، اگر یہ باتیں صحیح ہیں تو بھی بتا دیا جائے، اگر یہ باتیں غلط ہیں تو بھی بتا دیا جائے۔ تو یہ 40 باتیں ہیں تقریباً، اور بہت ہی انتہائی اہم باتیں ہیں تمام کی تمام، اور اس طرح کی باتیں ہیں کہ لوگوں کو ان باتوں پر توجہ دینی چاہیے، اس لیے کہ کوئی بھی کام ہو جب تک وہ صحیح طریقے سے نہ ہو، قرآن و سنت کے مطابق نہ ہو، تو پھر اس کے اندر بہت سی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور جہاں کہیں بھی اہل علم کو نظر آتا ہے کسی بھی کام کے اندر کہ یہ بات صحیح نہیں ہے، غلو پر مبنی ہے، تو اس کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ بات صحیح نہیں ہے۔ لیکن تبلیغی جماعت جو ہے، تبلیغی جماعت کے حوالے سے ہمارے جتنے بھی اکابر ہیں ان سبھی کا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ ایک مفید جماعت ہے، اس سے اللہ تبارک و تعالی نے بہت کام لیا ہے، اور یقینی طور پر بہت بڑا کام اس سے ہو رہا ہے۔ تبلیغی جماعت کی مخالفت کرنا اسے علماء جو ہے وہ مناسب خیال نہیں فرماتے، منع کرتے ہیں اسے کہ تبلیغی جماعت کی مخالفت کسی بھی طرح سے نہ کیا جائے، بلکہ ساتھ دیا جائے، لوگوں کو بتایا جائے کہ تبلیغی جماعت سے وابستہ ہوں، دین سیکھیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اہل علم یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر کہیں کوئی ایسی بات نظر آ رہی ہے کہ جو قابل اصلاح ہے، پھر اس کے بارے میں بھی بتایا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ لوگ غلط فہمی کا شکار ہو کے بیٹھ جائیں اور یہ سوچنے لگے کہ ہم جس راستے پر چلے ہوئے ہیں وہ بالکل صحیح راستہ ہے، اور بلکہ یہ ہونے لگ جائے کہ خود غلط راستے پر چل رہے ہوں، اور دوسروں کے بارے میں اس طرح کا ذہن بننا شروع ہو جائے کہ یہ لوگ جو ہے غلط راستے پر چل رہے ہیں۔ تو ایسا بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو اسی سلسلے میں کچھ باتیں لکھی گئی ہیں، میں ان 40 کی 40 باتوں کو نقل کر رہا ہوں۔ ان میں بعض باتیں اس طرح کی بھی ہیں جن سے اتفاق نہیں کیا جا سکتا ہے، تو جن باتوں سے اتفاق ہوگا، جو باتیں صحیح ہوں گی، میں بتا دوں گا کہ ہاں میری معلومات کی حد تک یہ باتیں درست ہیں، اور جو باتیں صحیح نہیں ہوں گی ان کے بارے میں بتا دوں گا کہ یہ بات جو ہے اس طرح سے نہیں ہے، بلکہ یہ بات ایسی ہونی چاہیے۔ تو بہرحال تبلیغی جماعت سے متعلق فیصلہ کن باتیں: نمبر 1، یہ کام نبیوں والا کام نہیں ہے، یعنی انبیاء کرام مروجہ طریقے کے مطابق تبلیغ نہیں کرتے تھے۔ تبلیغ کا یہ طریقہ مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شروع کیا ہوا، یہ بات صحیح ہے۔ ذہنوں کے اندر یہ بٹھا لینا کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اسی طریقے پر کام کیا کرتے تھے، یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ تو ہر کوئی جانتا ہے کہ یہ جو طریقہ ہے یہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شروع کردہ ہے۔ تو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے حوالے سے ایسا نظریہ نہیں رکھنا چاہیے۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام تو بہت سارے کام کیا کرتے تھے نا، قرآن مجید میں بھی ان باتوں کا ذکر آیا ہے۔ تو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے مختلف کاموں میں سے کسی ایک کام کو لے لینا اور پھر یہ دعویٰ کر دینا کہ سارے انبیاء بس یہی کام کیا کرتے تھے اور ایسے ہی کام کیا کرتے تھے، یہ خیال صحیح نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ کہنا کہ یہ جو بات کہی گئی ہے کہ کام نبیوں والا کام نہیں ہے، یعنی انبیاء کرام مروجہ طریقے کے مطابق تبلیغ نہیں کرتے تھے، تبلیغ کا یہ طریقہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شروع کیا ہوا ہے، یہ بات صحیح ہے۔ نمبر 2، یہ کام صحابہ والا کام نہیں ہے، یعنی صحابہ کرام بھی اس مروجہ طریقے کے مطابق تبلیغ نہیں کیا کرتے تھے، یہ بات بھی صحیح ہے۔ یعنی آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ صحابہ کرام اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام جو مختلف کام کیا کرتے تھے، ان کاموں میں سے ہمارا جو کام ہے وہ بھی کسی نہ کسی درجے میں اسی طرح کا ایک کام ہے، تو یہ تو کہہ سکتے ہیں۔ لیکن یہ کہنا کہ صحابہ کرام والا کام اور نبیوں والا کام بالکل ایسے ہی ہوا کرتا تھا، اس طرح سے باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ نمبر 3، یہ کام فرض و واجب یا سنت مؤکدہ نہیں ہے، بلکہ مباح جائز کام ہے، یعنی اگر کوئی مروجہ طریقے کے مطابق تبلیغ نہ کرے، یہ جماعت میں نہ جائے تو اس پر کچھ گناہ نہیں ہے، یہ بات بالکل صحیح ہے۔ بعض رات کو دیکھا گیا وہ یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ بھئی یہ کہتے ہیں کہ تبلیغ میں جانا فرض کیوں نہیں ہے، اور دلیل یہ دیا کرتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے اس زمانے کے اندر اصلاح کا کوئی طریقہ نہیں، صرف لوگوں کی اصلاح کا یہی طریقہ ہے کہ وہ تبلیغ جماعت سے وابستہ ہو جائیں۔ تو چونکہ ہمارے زمانے میں کوئی اور طریقہ موجود نہیں ہے، اس لیے تبلیغ جو ہے فرض اور ضروری ہے۔ یہ بعض حضرات کو آپ نے کہتے ہوئے سنا ہوگا، لیکن یہ خیال صحیح نہیں ہے۔ بھائی دنیا بھر کے اندر جو لوگوں کی اصلاح ہو رہی ہے وہ کس طرح سے ہو رہی ہے؟ کیا جو عرب حضرات ہیں ان کی اصلاح تبلیغ جماعت میں سے جا کے ہو رہی ہے، یا جو حضرات ہندوستان کے اندر بڑی تعداد میں رہتے ہیں کیا وہ سب کے سب تبلیغی جماعت سے جڑے ہوئے ہیں؟ تو جب وہ تبلیغی جماعت سے جڑے نہیں ہیں تو آخر ان کی اصلاح کیسے ہو گئی ہے؟ تو اصلاح کے مختلف طریقے ہیں،
کوئی علماء کی صحبت سے فائدہ اٹھاتا ہے، کوئی اولیاء اللہ کی صحبت سے فائدہ اٹھاتا ہے، کوئی اور کام کرتا ہے، تو مختلف طریقے ہو سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے، اور یہ جو مروجہ طریقہ ہے یہ کہ اس کو جو ہے فرض یا واجب کسی نے بھی نہیں اقرار دیا ہے، زیادہ سے زیادہ اس کو مباح کہا ہے اور بعض مواقع پر مستحب کہہ دیا ہے، لیکن یہ سوچنا کہ بالکل فرض ہے اسی طریقے سے کام کرنا، یہ خیال صحیح نہیں ہے۔ نمبر 4، یہ کام فی سبیل اللہ بالمعنی الاصطلاحی اللہ کا راستہ نہیں ہے۔ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے جو راستے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے، لیکن یہ کہنا کہ یہی اللہ کا راستہ ہے یہ خیال صحیح نہیں ہے۔ یہ کام قتال فی سبیل اللہ نہیں ہے، بالکل صحیح بات ہے۔ یہ کام قتال اللہ فی سبیل اللہ سے افضل نہیں ہے، یہ بھی صحیح بات ہے۔ اس کام پر قتال فی سبیل اللہ کا ثواب نہیں ملے گا، یہ بات بھی صحیح ہے۔ نمبر 8، اس کام سے قتال فی سبیل اللہ کا فائدہ حاصل نہیں ہوگا، یہ بات بھی صحیح ہے۔ نمبر 9، قتال فی سبیل اللہ کا انکار کفر ہے، اس کی مخالفت گمراہی، اور بوقت فرض عین اس کا ترک فسق ہے، یہ بات بھی صحیح ہے۔ نمبر 10، قتال فی سبیل اللہ کی آیات و احادیث اور واقعات کو اس کام پر چسپاں کرنا اور فٹ کرنا، یہ معنوی تحریف، دین کو بدلنا ہے، جو بڑا گناہ ہے اور کفر کے قریب ہے، یہ بات بھی صحیح ہے۔ دیکھیں اس بات کی تو گنجائش ہے کہ قرآن مجید کی وہ آیتیں اور وہ احادیث جن کے اندر عموم ہے، جن سے سارے خیر کے کام مراد لیے جا سکتے ہیں، تو ان سے اگر آپ تبلیغی جماعت بھی مراد لیں تو اس کی گنجائش ہے، لیکن وہ خاص آیتیں اور خاص روایتیں جن کا خاص پس منظر ہے اور قتال فی سبیل اللہ سے وہ متعلق ہیں، ان کو لا کر تبلیغ جماعت کے حوالے سے اس طرح سے بیان کرنا کہ گویا کہ یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے اور صحابہ کرام بھی یہی کیا کرتے تھے، تو یہ غلط طریقہ ہے۔ اگر ان آیتوں کو تبلیغ جماعت کے جیسے اہل علم نے اجازت دی ہے کہ بعض آیتیں جن میں عموم ہیں ان کو تو بیان کر ہی سکتے ہیں، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، اس طرح کی آیتیں، اور بعض وہ آیتیں کہ جن کا خاص پس منظر بھی ہے، تو اگر ان کو بیان کیا جا رہا ہے تو ایسے میں پہلے اس خاص پس منظر کو بھی بیان کر دینا چاہیے، تاکہ لوگوں کو کم از کم یہ تو معلوم ہو سکے نا کہ اس آیت کا کیا پس منظر ہے، کس پس منظر میں یہ آیت نازل ہوئی تھی، کیا یہاں مراد لیا جا رہا ہے اور کیا اس کی حقیقت ہے۔ اس کے بعد اگر یہ کہہ دیا جائے کہ بھئی صحابہ کرام نے اتنی زیادہ قربانیاں دی ہیں، آپ سے بھی کچھ قربانی کا مطالبہ ہے اور آپ بھی جو ہے کچھ حرکت کر لیجئے، تو اس حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن ان آیات کو یا احادیث کو بالکل اس طرح سے پیش کرنا کہ سننے والوں کو لگے کہ یہ جو آیتیں ہیں یا احادیث ہیں تبلیغ جماعت ہی سے متعلق ہیں، تو یہ بالکل بھی درست نہیں ہے۔ نمبر 11، انبیاء کرام اور صحابہ کرام کے قتال فی سبیل اللہ کے سفر و غزوات کو جماعت سے تعبیر کرنا، یعنی یہ کہنا کہ صحابہ کرام جماعت میں جاتے تھے تاکہ مخاطب یہ سمجھے کہ تبلیغ جماعت کی طرح ہی صحابہ کرام بھی جماعت میں جاتے تھے، جیسا کہ تجربے سے ثابت ہے کہ عوام سمجھتے بھی ایسا ہی ہے۔ جھوٹ، دھوکہ، تحریف اور بہتان ہے جو بڑا گناہ ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اگر واقعتاً ایسا ہی ہے جیسا کہ لکھا گیا ہے کہ لوگوں کے سامنے جب غزوات کے جو اسفار ہوا کرتے تھے ان کا ذکر آئے اور ان کو صرف یہ کہہ کے بیان کر دینا، تبلیغ سفر کہہ کے ان کو بیان کر دینا، اور اس طرح سے بیان کرنا کہ سامنے والوں کو یہ محسوس ہو کہ صحابہ کرام بس ایسے ہی جماعتوں میں جایا کرتے تھے، اور یہی ذہن بھی بن جائے عوام کا، تو یہ بہت بڑی بات ہے، تو یہ بات صحیح ہے۔ نمبر 12، تبلیغ بالمعنی اللغوی مطلق ہے، اس میں بہت عموم ہے، اس کے بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں، تبلیغ کا کوئی ایک طریقہ شریعت کی طرف سے متعین نہیں ہے، شرعی حدود میں رہتے ہوئے حالات و تجربات کے مطابق کوئی بھی جائز طریقہ اپنایا جا سکتا ہے، لہذا حکم تبلیغ کو صرف تبلیغی جماعت کے ساتھ خاص کرنا اور یہ سمجھنا کہ بس اسی طرز پر جو کام کرے وہی تبلیغ ہے، یہ عام کو خاص اور مطلق حکم کو مقید کرنا ہے جو کہ ناجائز ہے، یہ بات بھی صحیح ہے۔ نمبر 13، دین کے بہت سے کام ہیں، صرف تبلیغ جماعت کے کام کو دین سمجھنا جرم عظیم اور شریعت سے ناواقفی کی دلیل ہے، یہ بات بھی صحیح ہے۔ دین کے مختلف کام ہیں تو سبھی کاموں کو کام سمجھنا چاہیے، صرف تبلیغ جماعت کو کام سمجھنا اور دوسرے کاموں کو کام نہ سمجھنا ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 14، تنخواہ لے کر دینی تعلیم دینا بھی دین کا کام ہے اور اس پر بھی ثواب ملے گا، اس کی مخالفت ناجائز، یہ بات بھی صحیح ہے۔ ہمارے یہاں جو بعض رات نے ذہنوں کے اندر یہ بٹھا دیا، اب بلکہ عوام تو کھلم کھلا بولنے لگی ہے نا کہ یہ جو علماء ہیں تو سب پیسے لیتے ہیں اور پیسے لے کے پڑھاتے ہیں، تو ان کو کیا ثواب ملے گا؟ تھوڑا بہت ثواب ان کو مل جاتا ہوگا، ان کا تو مجاہدہ ناقص ہے، ثواب میں کمی آ جاتی ہے، اس طرح کی باتیں ہونے لگی۔ بڑے حضرات بھی کرتے ہیں، چھوٹے حضرات بھی، عام ذہن بن گیا ہے تبلیغ جماعت سے جو وابستہ حضرات ہوتے ہیں کہ علماء جو ہیں وہ کوئی دین کا کام نہیں کر رہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ان حضرات کے مطابق تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جو وظیفہ لیا کرتے تھے بیت المال سے، وہ بھی پھر دین کا کام نہیں کر رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ دین کا کام نہیں کر رہے تھے، اور صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ وہ بیت المال سے جو ہے باقاعدہ تنخواہ لیا کرتے تھے۔ تو تنخواہ لے کے اگر کام کر رہا ہے کوئی شخص، تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کو ثواب نہیں ملے گا، یا کہ اس کے ثواب کے اندر کوئی کمی واقع ہو جائے گی۔ اس طرح کی باتیں کرنا یہ درست نہیں۔ اس پر تفصیل کے ساتھ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ آ چکا ہے، اس کو دیکھنا چاہیے۔ نمبر 15، جو آدمی تبلیغ جماعت کی طرف پر کام نہ کرے یا اس میں وقت نہ دے، اس کو بے دین اور گمراہ سمجھنے والا خود بے دین اور گمراہ۔ یہ بات بھی صحیح ہے۔ جو حضرات کام میں نہیں لگے ہیں تبلیغ جماعت کے، تو ان کے بارے میں خیال کرنا کہ یہ بے دین اور گمراہ ہے، تو یہ بالکل بھی جائز نہیں۔ ایسے لوگ خود گمراہ ہیں اگر کوئی ایسی بات کرتا ہے۔ نمبر 16، غیر جماعتی علماء کرام سے مسائل نہ پوچھنا، یہ غیر جماعتی عالم کو سال لگائے ہوئے عالم کے مقابلے میں کم تر سمجھنا تعصب، بددینی اور بڑی محرومی کی بات ہے، بالکل صحیح ہے۔ نمبر 17، یہ سمجھنا کہ صرف اس طرز تبلیغ میں علم دین بھی مل جائے گا اور ولایت بھی مل جائے گی، کسی عالم یا اہل اللہ کے پاس جانے کی کچھ ضرورت نہ سمجھنا، یہ شیطانی دھوکہ اور جہالت ہے، بالکل صحیح ہے۔ بلکہ اور سخت الفاظ یہاں لکھنے چاہیے تھے، اس لیے کہ جو ذہن بنایا جا رہا ہے کہ بس آپ تبلیغ جماعت میں چلے جائیے تو آپ کی اصلاح بھی ہو جائے گی، نفس کی سارے کام ہو جائیں گے، آپ کو کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی اللہ کے نیک بندے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، تو بہت خطرناک بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ارے بھائی، وہ طلباء جو 6 سال 10 سال مدرسوں کے اندر لگاتے ہیں، جب وہ فارغ ہونے لگتے ہیں، چیخ کر چلا کر اساتذہ کہتے ہیں کہ آپ کو یہاں سے جانا ہے اور جا کر کسی اللہ کے نیک بندے کی صحبت میں رہنا ہے اور اپنے آپ کو مٹانا ہے، اپنے نفس کی اصلاح کرانی ہے تمہیں۔ تو جو طالب علم 10 سال 12 سال یا اس سے زیادہ لگا کے آ رہا ہے، جب اس سے کہا جا رہا ہے کہ کسی اللہ کے نیک بندے کی صحبت میں جاؤ، تو پھر یہ سمجھ کے بیٹھ جانا کہ ایک آدمی 4 مہینے 40 دن لگا کے آ جائے گا تو اسی سے اس کی سب کچھ اصلاح ہو جائے گی، یہ خیال کسی بھی طرح سے صحیح نہیں ہے۔ تبلیغ جماعت میں بھی جانا چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ جو اہل اللہ ہے ان کی خدمت میں حاضر ہونا چاہیے، اپنے نفس کی اصلاح کرانی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تبلیغ جماعت سے جو بہت سے حضرات وابستہ ان کے ہر مہینے 3 دن لگ رہے ہوتے ہیں، سال میں جو ہے 4 مہینے لگ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے معاملات بالکل بھی صحیح نہیں ہوتے ہیں، اور وہ ان کی جیسے پرانی زندگی ہوتی ہے، بظاہر تو دیندار ہو جاتے ہیں، وہ نماز وغیرہ کا اہتمام کرنا شروع کر دیتے ہیں، چہرے کے اوپر داڑھی آ جاتی ہے، لیکن جب معاملات کی بات آتی ہے تو وہی جو ان کا پرانا طریقہ ہوتا ہے اسی طریقے کے مطابق ان کی زندگی گزر رہی ہوتی ہے۔ تو یہ بھی بہت خطرناک چیز ہے، تو اس کی اصلاح کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو تبلیغ جماعت سے جو وابستہ حضرات ہیں ان کو اہل اللہ کی خدمت میں حاضر ہونے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نمبر 18، صرف فضائل اعمال، حیات الصحابہ اور منتخب احادیث کی تعلیم پر اکتفا کرنا، اس کے علاوہ دین کی دوسری کتابوں کی تعلیم نہ کرنا یا رکاوٹ ڈالنا بددینی اور گمراہی ہے۔ یہ بات بھی صحیح ہے، اگر رکاوٹ ڈالی جا رہی ہے، منع کیا جا رہا ہے کہ نہیں آپ جو ہے کوئی اور کتاب کی تعلیم نہیں کر سکتے، تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کتابیں جو ہیں صرف فضائل اعمال، حیات الصحابہ، منتخب احادیث، یقینی طور پر یہ مفید کتابیں ہیں، اگر کوئی آدمی ان کی تعلیم کرتا ہے تو یقینی طور پر اس کو جو ہے فائدہ ہوگا۔ البتہ یہ سوچ لینا کہ دوسری کتاب کو اگر کوئی گھر کے اندر تعلیم ہو رہی ہے اور اس کو تعلیم نہ کہنا، اگر کوئی اور کتاب پڑھ رہا ہے یا گھر کے اندر کوئی اور تعلیم ہو رہی ہے تو یہ یا اس کو منع کرنا شروع کر دینا، یہ سب باتیں بھی نہیں ہونی چاہیے۔ حسب سہولت کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے، کسی بھی کتاب کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے یا اس کی تعلیم کی جا سکتی ہے۔ البتہ تبلیغی حضرات جو ہیں ان کا ایک نصاب ہے، وہ اپنے اسی نصاب کے مطابق کام کرتے ہیں، تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں کہ ان کتابوں کا اہتمام کیا جائے، ان کو پڑھا جائے، گھروں کے اندر ان کی تعلیم ہو، لیکن یہ خیال کہ ان کے علاوہ دوسری کتابوں کو بالکل بھی ہاتھ نہیں لگایا جائے گا، اگر کوئی لگا رہا ہے تو اس کو منع کر دینا، یہ صحیح نہیں ہے۔ نمبر 19، تبلیغ جماعت میں روزمرہ کے مسائل کا نصاب نہ رکھنا اور کارکنان کو دین کی ضروری باتوں کی تحصیل کے لیے اہل علم کے پاس نہ بھیجنا اور اس بارے میں محاسبہ پوچھ گچھ نہ کرنا بہت بڑی غلطی ہے۔ یہ بات صحیح ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اصل میری معلومات کے مطابق تبلیغ جماعت کے جو نمبرات ہیں ان میں ایک نمبر یہ علم و ذکر جو ہے، تو اس میں یہ بات سمجھائی جاتی ہے کہ علم جو ہے، جو آپ کے معتبر علماء ہیں آپ کے مسلک کے، ان سے آپ علم حاصل کریں گے، تو علاقے کے جو علماء ہوتے ہیں ان سے علم حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ البتہ یہ ذہن بنا لینا کہ بس جو تبلیغی جماعت میں عالم لگے گا اسی سے مسئلہ پوچھیں گے، دوسرے سے نہیں پوچھیں گے، یہ ذہن بالکل بھی صحیح نہیں ہے۔ نمبر 20، اکابرین جماعت کی نبی جیسی تعظیم کرنا یا نبی جیسا درجہ دینا، میری معلومات کے مطابق ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن اگر ایسا ہوتا ہے تو بہت بڑی بات ہے، یا ان جیسا عالم کسی کو نہ سمجھنا ہلاکت ہے، یہ بات صحیح ہے، لیکن شاید ایسا ہوتا نہیں ہوگا۔
اس لیے کہ ایسا کوئی نہیں کرے گا کہ جماعت کے کسی بڑے آدمی کے ساتھ میں وہ نبی جیسا معاملہ کرے گا، ایسا کوئی کرے گا نہیں۔ نمبر 21، تبلیغ جماعت کے کام کو مکمل دین سمجھنا گمراہی ہے۔ یہ حضرات بھی تبلیغ جماعت کے جو حضرات جو خود کہتے ہیں کہ تو ابتدائی باتیں ہیں، صرف ایسا نہیں کہ جو مکمل دین یہی ہو، بلکہ دین پر چلنے کی ایک ابتدائی شکل ہے۔ نمبر 22، نااہلوں سے تبلیغ کرانا حماقت اور نادان، یہ بھی اس کا بھی اہتمام ہونا چاہیے کہ جو نااہل حضرات ہیں ان کو جو ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ عہدے ان کو دے دیے جائیں، انہیں کو امیر بنا دیا جائے، بلکہ اہلیت دیکھ لی جائے پہلے۔ نمبر 23، جاہلوں کو مقرر بنانا دین کو برباد کرنا ہے اور غلط سلط باتیں پھیلانے کا، یہ بات بھی صحیح ہے۔ البتہ نمبر 24، جاہلوں سے عمومی انداز پر عام مجمع میں بیان کرنا ناجائز ہے۔ البتہ اس میں ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص بظاہر کسی ادارے سے فارغ بھی نہ ہو، لیکن اہل اللہ کی صحبت میں رہتے ہوئے، علماء کی صحبت میں رہتے ہوئے بعض مرتبہ اتنا علم حاصل ہو جاتا ہے، کتابوں کا مطالعہ کر کے اتنا علم حاصل ایک آدمی کو ہو جاتا ہے کہ اچھی خاصی اس کو معلومات ہو جاتی ہیں۔ تو اگر کوئی ایسا شخص بیان کرتا ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن ایک آدمی بالکل ہی جاہل ہے، کوئی واقف ہی دین کی واقفیت ہی نہیں رکھتا ہے، صحیح معلومات اس کے پاس نہیں ہے، تو ہرگز اس کو بیان کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ دارالعلوم کا فتویٰ بھی اس سلسلے میں منع کیا گیا۔ اس لیے تبلیغ جماعت کے جو حضرات ہیں ان کی طرف سے بھی یہ رہتا ہے کہ آپ کو جو باتیں سکھلا دی گئی ہیں، جو 6 نمبر ہوتے ہیں، انہی کے دائرے میں رہ کے گفتگو کرنی ہے، اس سے باہر نہیں نکلنا ہے۔ تو جو حضرات اس سے باہر نکل کے لمبی لمبی تقریریں کر رہے ہوتے ہیں، اور بعض مرتبہ چھوٹوں کو تو چھوڑ دیجیے، بڑے بڑے حضرات وہ بہت بڑی بڑی غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 25، علماء اکرام کے لیے بجائے جاہلوں کو ذمہ دار بنانا شریعت کے خلاف ہے۔ نمبر 26، مدارس اور خانقاہوں کی توہین کرنا یا ان کو غیر ضروری سمجھنا ناجائز، یہ بات بھی صحیح ہے اور بہت بڑی بات ہے اگر مدارس اور خانقاہوں کی کوئی توہین کر رہا ہے تو۔ نمبر 27، علماء، یعنی میں نہیں سمجھتا ہوں کہ تبلیغ جماعت سے وابستہ کوئی شخص ایسا کرے گا، اس لیے کہ تبلیغ جماعت جو ہے اس سے ہم تو حسن ظنی رکھتے ہیں، لیکن اگر کوئی اس طرح کا شخص ہے تو یقیناً بہت بڑے جرم کا ارتکاب کر رہا ہے۔ نمبر 27، علماء اکرام کا مذاق اڑا رہا، ان کی توہین کرنا کفر ہے، اس کو کتابوں کے اندر لکھا گیا ہے، صحیح بات ہے۔ نمبر 28، جھوٹی حدیث اور منگڑ روایت من کرنا، جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنانا، یہ تو حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور اس میں احتیاط نہیں کی جاتی ہے بالکل بھی، جو رٹی رٹائی باتیں ہیں انہی کو سنا دیا جاتا ہے، اہل علم سے تحقیق نہیں کی جاتی ہے، بعض مرتبہ تحقیق ہو جاتی ہے پھر بھی انہی کو بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ جس حدیث کے بارے میں پتہ چل جائے کہ موضوع روایت ہے، من گھڑت ہے، اس کو بالکل بھی بیان نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 29، علماء اکرام کو جماعت میں نکلنے پر مجبور کرنا، ان پر 1 سال لازم کرنا نامناسب طرز عمل ہے۔ نکلنے پر مجبور کرنا تو درست نہیں ہے، البتہ علماء اکرام سے گزارش کی جا سکتی ہے کہ آپ ہماری سرپرستی کریں آئے تو، اور ایسا ہی میرے خیال سے یہ حضرات بھی کرتے ہیں۔ البتہ اگر کوئی مجبور کر رہا ہے تو ظاہر غلط ہے، مجبور تو آپ عام آدمی کو بھی نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ تبلیغ جماعت کا جو طریقہ کار ہے کوئی یہ اس طرح کا نہیں ہے کہ لوگوں کو مجبور کیا جائے۔ نمبر 30، تبلیغ جماعت کی غلط باتوں پر روک ٹوک اور اصلاح کرنے والے علماء اکرام کو مخالف کہہ کر بدنام کرنا منافقت ہے، بالکل صحیح بات ہے، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 31، تفسیر قرآن کریم کی مخالفت کرنا، اس کو بند کرانا، اس سے اعراض کرنا ایمان کے لیے بہت خطرناک بات ہے، یہ بات بالکل صحیح ہے۔ بعض مساجد میں یہ دیکھا گیا کہ تفسیر قرآن جب ہونے لگتی ہے تو لوگ منع کر دیتے ہیں، تو یہ بات صحیح نہیں ہے، بالکل غلط طریقہ ہے۔ نمبر 32، کنتم خیر امہ کا مصداق تبلیغ جماعت کو قرار دینا تحریف ہے، اس کے اصل مصداق صحابہ کرام ہے۔ یہ تعبیر اس طرح سے ہونی چاہیے تھی کہ کنتم خیر امہ کا مصداق صرف تبلیغ جماعت کو قرار دینا، اس لیے کہ بعد کے حضرات بھی اس کا مصداق ہو سکتے ہیں، صرف صحابہ کرام ہی نہیں بلکہ اگر صحابہ کرام کے مطابق بعد کے حضرات کام کریں گے تو یقیناً وہ بھی اس آیت کا مصداق ٹھہریں گے، جیسا کہ اہل علم نے لکھ رکھا بھی ہے۔ نمبر 33، مساجد سے اور اپنے مدارس سے غیر جماعتی علماء کرام کو نکالنا اور ان کے بیان پر پابندی لگانا اور مدرسے کے چندے کی مخالفت کرنا منافقت ہے، یہ بات صحیح ہے۔ نمبر 24، مدارس، خانقاہوں اور علماء کرام کی تعریف اور حاجت و ضرورت اور فوائد کا اظہار ترک کر کے سارے دینی فوائد کو تبلیغ جماعت کی جانب منسوب کرنا جھوٹ اور دھوکہ ہے، یہ بات بھی صحیح ہے۔ نمبر 35، دیگر جلسوں اور مناظروں کی مخالفت کرنا اور اسے اعراض کرنا تعصب، ضد اور ہر درمی، یہ بات بھی صحیح ہے، اور تبلیغ جماعت میں ایسا ہوتا بھی نہیں ہے میری معلومات کے مطابق، اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو یقینی طور پر بہت بڑے جرم کا وہ مرتکب ہو رہا ہے۔ نمبر 36، منکرات پر نکیر نہ کرنا آدھے دین کو چھوڑنا ہے، صحیح ہے۔ نمبر 37، نہی عن المنکر کی منمانی تشریح کرنا تفسیر، صحیح ہے۔ نمبر 38، اسباب کا انکار کرنا کفر ہے، یہ بات اصل
واضح نہیں ہے۔ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ لوگوں کو اس بات کی ترغیب دینا کہ ان کا ذہن جو دنیاوی اسباب ہیں ان سے ہٹ کر اللہ کی طرف جائے، تو یہ تو مطلوب ہے، ایسا تو ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہر آدمی کا جو ہے وہ صرف سبب ہی کی طرف ذہن جا رہا ہو، بلکہ یہ کوشش ہو آدمی کی کہ دنیا کے اندر وہ جو بھی سبب اختیار کر رہا ہے اصل اس کا ذہن اللہ کی طرف ہو، کہ بھئی یہ جو سبب میں ظاہری طور پر اختیار کر رہا ہوں جب تک اللہ نہیں چاہیں گے تب تک اس کے اندر کوئی طاقت یا پاور نہیں آ سکتی ہے۔ تو یہ ایسا ہونا چاہیے۔ البتہ ایک یہ ہے کہ کوئی آدمی جو ظاہری سبب ہے اس کو ترک کر کے بالکل بیٹھ جائے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے، تو شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کو بھوک لگ رہی ہے، سامنے کھانا موجود ہے، یا وہ آسانی سے کھانا حاصل کر سکتا ہے، اب وہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا ہوا ہے، کہہ رہا کہ میں تو نہیں کھاؤں گا، سبب اختیار نہیں کروں گا میں تو یہ بالکل جہالت ہے، نادانی والی بات ہے۔ ایک آدمی کو بیمار ہو گیا ہے، اب وہ بآسانی اپنا علاج کرا سکتا ہے، لیکن وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھا ہوا ہے، علاج کرنے کی کوئی کوشش نہیں کر رہا ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس بات کی مزید وضاحت ہونی چاہیے تھی۔ نمبر 39، معتبر اہل افتاء کے فتاویٰ کو نہ ماننا گمراہی ہے۔ یہ بات صحیح ہے، معتبر جتنے بھی دارالافتاء ہیں تو ان کے فتاویٰ کو ماننا چاہیے۔ نمبر 40، خواتین سے تبلیغ کرانا ناجائز اور بدعت ہے۔ یہاں بھی تفصیل ہونی چاہیے تھی۔ دیکھیں، فی نفسی تو خواتین اگر تبلیغ کا کام انجام دیں تو اس میں کیا حرج کی بات ہو سکتی ہے؟ اپنے علاقے میں رہتے ہوئے، اپنے مقام پر رہتے ہوئے خواتین کے ذریعے سے کام کی کوئی شکل اس طرح کی بنے، ان کے اجتماعات ہوں، ان کے اصلاحی مجلسیں ہوں جن میں باقاعدہ عورتیں بھی شامل ہوں اور عورتیں بھی خیر خواہ کی باتیں کرتے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہو سکتی ہے۔ البتہ تبلیغ جماعت کا جو مخصوص طریقہ کار ہے اس میں جو عورتوں کو نکالا جاتا ہے، تو اس کے حوالے سے چونکہ ہمارے یہاں جو قدیم فتاویٰ ہیں ان میں اگرچہ اجازت دی جاتی تھی کہ ٹھیک ہے مستورات جا سکتی ہیں، لیکن ابھی جو تازہ فتاویٰ آئے ہیں ان کے مطابق یہی ہے کہ عورتوں کو جو ہے مقام ہی پر اصل رہ کے کام کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس کے اندر بہت سی خرابیاں آنی شروع ہوئی۔ حضرت اقدس مفتی سعید احمد پانی پوری رحمۃ اللہ علیہ بیان فرمایا کرتے تھے، امریکہ وغیرہ کے واقعات سنایا کرتے تھے کہ وہاں یہ سب ہونے لگا، تو اس وجہ سے منع کر دیا گیا۔ بہرحال جب اہل علم منع کر رہے ہیں تو اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ لمبے لمبے جو اسفار ہوتے ہیں وہاں جو ہے عورتوں کو، خواتین کو مشقت میں نہ ڈالا جائے، وہ اپنے مقام پر رہتے ہوئے کام کریں، اس میں ان کی ذات کو بھی فائدہ ہے اور ایسے ہی جو اور مستورات ہوں گی ان کو بھی انشاءاللہ فائدہ ہوگا، تو اس میں بھی مزید وضاحت ہونی چاہیے تھی۔ غرضے کہ کام بدعات و خرافات کا مجموعہ بن گیا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اہل علم کی جو رائے ہے تبلیغ جماعت کے حوالے سے ابھی بھی یہی ہے کہ اس کام کے اندر ابھی بھی خیر غالب ہے، اور غلطیاں ہیں، لوگوں کی غلطیاں ہیں، لیکن وہ اسے تمام کے تمام کو بدعات و خرافات کا مجموعہ نہیں قرار دیتے ہیں۔ اس کی تجدید و اصلاح، یہ بات صحیح ہے، اصلاح کی ضرورت ہے، مگر اب اس کی توقع نظر نہیں آ رہی ہے۔ یہ ہر جگہ کا مسئلہ نہیں ہے، اصل بعض مقامات پر تو الحمدللہ یہ ہے کہ علماء کی باتوں کو بھی سنا جا رہا ہے، وہ جو توجہ دلا رہے ہیں کہ بھئی یہ باتیں صحیح نہیں ہیں، ان کی باتوں کو سنا جا رہا ہے اور کوشش کی جا رہی ہے، اور بعض رات ہیں واقعتاً اس طرح کی کہ وہ باتیں سننے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ وہ تو اس طرح کا ان کا مزاج بن گیا ہے کہ جب ان کو بتایا بھی جاتا ہے کہ بھئی یہ بات صحیح نہیں، تو الٹا وہ اس غلط بات کے اوپر دلائل پیش کرنے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں، جیسے اور گمراہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ تو یہ جو بعض رات کی طرف سے جو طرز چل پڑا ہے کہ بس ہم نے جو بات کہہ دی ہے یا ہماری طرف سے جو بات کہہ دی گئی ہے اس کے نظر ثانی کی ہی نہیں جا سکتی ہے، اور وہ بالکل اٹل ہے، اس کے بارے میں سوچا نہیں جا سکتا ہے، وہ غلط طریقہ ہے، اور اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو یقیناً وہ گمراہی کی طرف لے جانے والا ہے۔ لیکن جو حضرات ماشاءاللہ اس طرح کے نہیں ہیں، بلکہ وہ نظر ثانی کرتے رہتے ہیں اپنے کاموں کے اوپر، اور جو بھی بات ان کو بتائی جاتی ہے، مثلا بہت سی روایتیں عام ہو گئی ہیں تبلیغ جماعت کے اندر، لیکن جب ساتھیوں کو بتایا جاتا ہے کہ بھئی یہ باتیں صحیح نہیں ہیں تو وہ سنتے ہیں اور پھر ان کی اصلاح کی بھی کوشش کرتے ہیں، تو ایسے حضرات تو قابل تعریف ہے۔ تو ابھی بھی جو اہل علم کی آراء ہیں، اس لیے کہ میرے علم میں نہیں ہے کہ کسی بھی معتبر دارالافتاء نے، جیسے دارالعلوم دیوبند ہے، مظاہر العلوم سہارنپور ہے، یا اور جتنے بھی ہمارے جو معتبر دارالافتاء سمجھے جاتے ہیں، ان میں سے میرے علم میں نہیں ہے کہ کسی نے کوئی فتویٰ صادر کیا ہو
تبلیغ جماعت کے حوالے سے اور لکھا ہو کہ یہ گمراہی کا ضلالت کا مجموعہ ہے اور تبلیغ جماعت سے وابستہ ہونا جائز نہیں ہے، اس طرح کی بات کسی نے نہیں لکھی ہے۔ یہ تو کہا ہے کہ ہاں انفرادی طور پر کتابیں لکھی ہیں، بہت سے حضرات نے توجہ دلائی ہے کہ بھئی یہ چیزیں آ چکی ہیں، اور یہ تو پہلے سے شروع دن سے ہوتا چلا آیا ہے کہ لوگ توجہ دلاتے چلے، اہل علم توجہ دلاتے چلے آئے کہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، تو ان اہل علم کی باتوں کو سامنے رکھا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ ہاں ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن مجموعی اعتبار سے ابھی بھی تبلیغ جماعت کے بارے میں یہی نقطہ نظر ہے کہ اس جماعت کے اندر خیر غالب ہے، اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ خیر ہی غالب رہے گی۔ لیکن اگر اس طرح کی چیزیں چلتی رہیں کہ لوگ بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، تو ظاہر ہے پھر جو دارالافتاء ہیں اور جو اہل علم ہیں ان کی طرف سے وضاحت آئے گی کہ بھئی یہ جماعت تو گمراہی کی طرف جا رہی ہے بالکل۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ہدایت سے سرفراز کرے، اور جو دین کی صحیح سمجھ ہے وہ عطا کرے، اور قرآن و سنت کے مطابق صحیح طریقے پر تبلیغ اور دعوت کا کام کرنے کی سعادت عطا کرے۔ السلام علیکم۔